اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی حساس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ اس کا پورا تفصیلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جتنا کہ ہم جانتے ہیں یا جتنا کہ ہم نے پڑھا ہے یا جتنا کہ ہم نے سنا ہے بزرگان دین سے۔ تو اصل میں ہم جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جو ہمارا مذہب اسلام ہے، اس کے اندر 5 ارکان رکھ دیے گئے ہیں اسلام کے اندر، اور ایک دائرہ کھینچ دیا گیا ہے کہ اس کے مطابق آپ عمل کریں اور اس کا مخلوق خدا کو بھی عمل کرنے کا حکم دیں۔ یعنی کہ اسلام کے ادارے کے اندر جو بھی اس ادارے سے باہر نکلے گا، یقیناً وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ان ارکان پر میں بھی عمل کرتا ہوں اور تم بھی ان ارکان پر عمل کرو، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور میں اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہوں، اور تم بھی اللہ رب العزت کا ہی تقوی اختیار کرو۔ اور میں اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میری رسالت پر بھی پختہ ایمان رکھو۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم دوں۔ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ جو مجھے اللہ حکم دیتا ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور خود بھی عمل کرتا ہوں، اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم دیتا ہوں۔ جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اس کو حکم ہوا ہے کہ یکجاں رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اللہ کے حکم مانو اور اس کے رسول کے حکم مانو۔ تو مسلمانوں کو اس چیز کا پابند کیا گیا ہے، اور اللہ سے شرک نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو، اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرو، قربانی دو، زکوٰۃ دو، عشر فطرانہ دو، مخلوق خدا پر ظلم نہ کرو، مخلوق خدا پر احسان کرو،
بد فعلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، گالی نہ دو، اور ایک دوسرے کو کافر نہ کہو، اور قتل نہ کرو، اور چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، اور مخلوق خدا کے اندر پیار بانٹو، فتنہ فساد برپا نہ کرو، تو پھر تم پکے مومن ہو اور سیدھے راستے پر ہو۔ اور ان چیزوں سے جو بری چیزیں ہیں خود بھی بچو، اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم دو بچنے کا، اور بد اخلاقی نہ کرو، اخلاق سے بات کرو، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، جنت کی بشارت دو، اور دوزخ سے ڈراؤ، کیونکہ یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا اصل کام۔ اسی کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ اصل میں یہ مسلمانوں کا کام ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، شرک سے لوگوں کو منع کرنا، خود بھی شرک نہ کرنا، اور مخلوق خدا کو بھی شرک کرنے سے روکنا، خود بھی 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا، اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم دینا۔ سختی سے حکم نہیں دینا، پیار محبت سے دعوت دینی، اخلاق سے دعوت دینی، پیار سے دعوت دینی، اور جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ جو ہے نا، یہ انسان کی عزت کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی وقار کو ختم کر دیتا ہے، یہ سر فہرست ہے۔ جھوٹے شخص پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ آپ ذرا سوچ لیں۔ یہ کچھ جو پہلے باتیں میں نے بتائی ہیں، یہ ذہن میرے سے نکل گیا تھا، اب میرے ذہن میں آیا تو میں نے جھوٹ کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ذرا بوڑھا آدمی ہوں تو دماغ سے چیزیں نکل جاتی ہیں، تو میں آگے پیچھے کر دوں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اسلام جو مذہب ہے، یہ یکجاں رہنے کا نام ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا نام ہے، خود بھی عمل کرنا اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی، اس کا نام اسلام ہے۔ اسی کو اسلام اور انسان کو مومن کہتے ہیں کہ یہ یار اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی شہادت دینی کہ تیرا کوئی شریک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینی کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انسان اسلام کے ادارے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کو کافر ہم نہیں کہہ سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آج کل یہ جو ایشو اٹھا ہوا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی،
دوسرا کہتا ہے کہ تیسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تیسرا کہتا ہے چوتھے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں، گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں اور 5 نماز پڑھتے ہیں اور ایک نہیں پڑھتا، ایک نہیں پڑھتا، تو کیا اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا؟ نہیں نکال دیا جائے گا، کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ ہے، وہ اس گھر کا حصہ ہے۔ دوزخ بے نمازی بے شک دوزخ میں جائے گا، یہ ایک الگ ایشو ہے، گھر کا ایک الگ ایشو ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کا بھائی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، یقیناً وہ کفر کر رہا ہے، لیکن اس کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، اس کو پیار محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ یار تو نماز پڑھ، مگر وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، لہذا اس کو کافر ہم نہیں کہہ سکتے، للانیہ، کیوں کہ وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ گو ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنا خود نقصان کر رہا ہے، ہم اس کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں یا ڈرا دھمکا سکتے ہیں، شیرو تو نہیں مار سکتے، زبردستی اسے نماز نہیں پڑھوا سکتے، ہم اس کو پیار محبت سے ہی سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہم اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اگر والد ان کا زندہ ہے تو وہ اس کو نکال سکتا ہے، ورنہ وہ جو 5 آدمی ہیں وہ اس کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس گھر کا وہ حصہ ہے، اس لیے کہ دین میں اس کا بھی حصہ ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن دین سے ہم اس کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی گواہی دے رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہا ہے، اس لیے ہم اس کو اسلام کے ادارے سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ اس کو جنت میں بھیجے گا یا دوزخ میں بھیجے گا، ہم اس کو کوئی نہ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں اور نہ دوزخ کا دے سکتے ہیں۔ ہو سکنا ایسا کوئی کام کر جائے جو ان 5 سے وہ سر فرشت آ جائے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، بخشتے ہوئے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اگر نہ بخشے تو تب بھی اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، وہ قادر ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ مثال کے طور پر گاؤں میں ایک علماء رکھا ہوا ہے، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام مسجد رکھا ہے، تو اس کی تنخواہ بھی مقرر ہے، مسجد کی کمیٹی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان علماء صاحب کو کسی گناہ میں پکڑ لیتا ہے تو وہ کمیٹی کو بتائے، شہادت پیش کرے، بھائی یہ مولانا صاحب اس گناہ میں گرفتار ہیں اور میں نے دیکھا ہے، اگر اس کے پاس شہادت نہیں ہے پھر اس سے قسم لی جائے گی، تسلی لی جائے گی، پھر گاؤں کو اکٹھا کیا جائے گا، بھائی اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ آدمی بتا رہا ہے، اس نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، یا یہ جو بتا رہا ہے یہ سچ بتا رہا ہے یا جھوٹ بتا رہا ہے، ہم نے اس سے تسلی لی ہے۔ آپ بتائیں کہ مولانا صاحب کو ہم رکھیں یا نہ رکھیں؟ اگر نہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر ان کو ہٹا دیا جائے گا، اگر رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو
پھر ان کو رکھا جائے گا، ہٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ اکثریت پر شریعت نے اس کا قانون متعارف کرایا ہے کہ ایسے آپ امام کو ہٹا سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہٹا سکتے۔ معذرت، اگر مولانا صاحب مان جائیں کہ واقعی میں نے یہ عیب کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ کے بعد نہیں کروں گا، میں آپ لوگوں کو تسلی دیتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر لوں گا اور توبہ کر لوں گا، میں سب سے معافی مانگتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ ورنہ جو پہلے میں نے مسئلہ بتایا، اس سے وہ اس کو ہٹا دیا جائے گا یا رکھ لیا جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب ہیں، کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، یہاں ہم مسلک کی بات نہیں کر رہے، یہاں تو یہ مسئلہ ہے نا کہ فلاں کہتا ہے کہ میرے پیچھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے، یہاں مسلک کی بات ہی نہیں ہے۔ مسلک اللہ نے تو نہیں بنائے، نہ اس کے رسول نے بنائے، نہ صحابہ اکرام نے بنائے، اور نہ ہی تابعین نے بنائے، یہ ہم نے خود بنا لیے اپنی طرف سے۔ اس لیے یہاں مسلک کی ہم بات نہیں کریں گے، تفرقے کی بات نہیں کریں گے، اس طرح لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہمارا جو چینل ہے، یہ چینل ہے اتفاق والا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب ہیں، مسجد میں امام رکھے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے رکھے ہیں، وہ قرأت صحیح نہیں کرتے، غلطیاں کرتے ہیں، تلفظ ان کے صحیح نہیں ہے، یا صحیح پڑھ نہیں رہے ہیں، یا نماز کے اندر کوئی ایسی ویسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اور یا کوئی شرکیہ کلمات کہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت صحیح نہ کرے، سورۃ فاتحہ صحیح نہ پڑھے، تو اس صورت میں ان کو کہا جائے گا کہ آپ پہلے اپنا عقیدہ درست کریں، تلفظ صحیح کریں، قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھیں، سمجھیں، پھر جماعت کریں، پھر ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ یہی سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو صحیح نماز نہیں پڑھا سکتا، سجود صحیح نہیں کرا سکتا، رکوع صحیح نہیں کرا سکتا، سجدہ صحیح نہیں کرا سکتا، یا ایسی ویسی اس میں بات پائی جائے، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے دوسرا مسئلہ کہ جب تک وہ صحیح نہ کر لے، یہ غلطی کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر تیسرا، کوئی بھی آدمی دربار پر جاتا ہے، دربار سے مانگتا ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے اور کچھ بھی کرتا ہے، چڑھاوے کرتا ہے، تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، نماز کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں کہ وہ اگر گمراہی کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، نہ کہ لوگوں کا نقصان کر رہا ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا تو اپنا نقصان کرے گا، حج نہیں کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ یعنی کہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، جس کا مال ہے اسی کو قیامت والے دن سزا ملے گی، نہ کہ اس کے بال بچے کو ملے گی یا اس کی بیوی کو ملے گی، نہ، اسی کو ملے گی۔ جو بھی جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی، جو جرم نہیں کرے گا اس کو قیامت والے دن سزا نہیں ملے گی۔
جو نیکی کرے گا اس کو نیکی کا ہی اجر ملے گا، جو بدی کرے گا اس کو بدی کا ہی اجر ملے گا۔ تو وہ اگر کوئی آدمی، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ بھائی جان، میں ایک معذرت کے ساتھ یہ بات کر دوں کہ اگر میرے رائے میں کوئی فرق ہو تو مجھے مت سنو، میری بات پر مت عمل کرو۔ اگر میں ٹھیک کر رہا ہوں، مسئلے ٹھیک بیان کر رہا ہوں تو ان پر عمل کرو، ورنہ میں غلط بھی کر سکتا ہوں۔ انسان ہو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، نہ کہ گھر والوں کا نقصان کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی دربار پر جاتا ہے یا وہاں سجدہ ریز ہوتا ہے، ان سے مانگتا ہے، ہم اس کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ یار آپ یہ کام نہ کریں، یہ شرک ہے یا کچھ ہے۔ ہم اس کو مار نہیں سکتے، نہ اس کو یہ کافر ڈکلیئر کر سکتے، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ ہم مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ کافروں کو کافر نہیں کہہ سکتے، نہ حکم ہے، کیونکہ وہ کوئی سکنا جس کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، اللہ اس کو ایسی ہدایت دے دے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ اس لیے ہم کسی کو کافر اقرار نہیں دے سکتے۔ تو وہ نماز بھی پڑھاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بات واضح بتا دوں کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی کوئی نیکی قابل قبول اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہوتی۔ یہ بات پکی کنفرم ہے کہ جو بھی شخص اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، تو اس کی کوئی نیکی، کوئی نماز، روزہ، حج، صدقہ، زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، کہ جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے، توبہ نہ کر لے، سیدھے راستے پر نہ آ جائے، اتنی دیر تک اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ نماز پڑھاتا ہے۔ مسجد میں کوئی بھی چلا جائے اس کو ہم مسجد سے نہیں نکال سکتے، نہ یہ ہمیں حکم ہے۔ چاہے جس طرح کا بھی آدمی چلا جائے، شرک والا چلا جائے، کوئی بھی چلا جائے، سوائے غیر مسلموں یا جو قادیانی وغیرہ ہیں یا یہ اس قسم کے لوگ چلے جائیں تو ان کو نکال دو مسجد سے۔ جو توہین آمیز کلمات کہیں یا نبوت کا دعویٰ کریں یا کچھ کریں، ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اسلام میں داخل نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی نہ دیں، کلمہ شہادت نہ پڑھے، اتنی دیر تک وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، کیونکہ مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہے، پاک جگہ ہے۔ آگے یہ بڑے مفتی علماء جانتے ہیں کہ غیر مذہب جو ہے مسجد کے اندر آ جائیں یا نہ آ جائیں، تو آ بھی جائیں تو میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر یہ مفتی حضرات ہی جانتے ہیں، جتنا کا ہم مسئلہ جانتے ہیں ہم اتنا ہی بیان کریں گے۔ تو وہ نماز پڑھاتا ہے، تو جب بھی کوئی مسجد میں آ جاتا ہے مسلمان تو وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، باقی تمام معاملات وہ چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں صرف اللہ کا ہوتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت سے وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں،
اور جو شخص یہ کلمات کہے پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، یا اس کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھا سکتا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ مسجد میں جو آ جاتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، امام ہو کوئی بھی ہو، تو وہ اس وقت اللہ کا ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر کوئی بھی شرک نہیں کرتا، نماز صرف اللہ کے لیے ہی پڑھتا ہے۔ روزہ جب بھی کوئی رکھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، حج جب بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، زکوٰۃ جب بھی کوئی دیتا ہے تو وہ اللہ کے لیے دیتا ہے۔ ایک یہ الگ بات ہے کہ وہ دکھلاوا کرے، دکھلاوا کرے، یار یہ کہ لوگ یار یہ بڑا زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ مشہوری کی وجہ سے دے، تو مخلوق خدا کو اس کا فائدہ ہو جائے گا مگر دینے والے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، نظام قدرت ہے، سب مخلوق اسی نے پیدا کی، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی جنت دے گا، وہی دوزخ دے گا، وہی حساب کتاب لے گا، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مخلوق خدا پر ظلم کرے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کوئی ناحق قتل کرے، کوئی ناحق ظلم کرے، ناحق سزا دے یا دلوائے، یقیناً سب سے برا شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ میری مخلوق کے ساتھ جد کر، ہم صرف دعا دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، اور ان کو یہ ترغیب دلا سکتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ہیں، ان کی پابندی کرو۔ یہ مارنا، بازو توڑ دینا، قتل کر دینا، اس کی شرع نے کبھی اجازت نہیں دی، نہ اللہ نے دی، نہ اللہ کے رسول نے دی، جب تک کہ وہ خود ہم سے جنگ نہ کرے۔ مذہب کے نام پر ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ جبر نہیں کر سکتے، اخلاق سے ہم دعوت دے سکتے ہیں، یقین دہانی کرا سکتے ہیں، پیار محبت سے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ نماز کے اندر کوئی شرکیہ کلمات، کیونکہ نماز تو پڑھی جاتی ہے ظہر کی، عصر کی تو چلو یہ خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، اور مغرب، عشاء، فجر، یہ تین نمازیں جو ہیں یہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، قرأت سے پڑھی جاتی ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی شرکیہ کلمات تو نہیں کہہ رہا یا کچھ اور تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھا سکتا؟ نماز جس وقت بھی کوئی بھی مسجد میں چلا جاتا ہے تو وہ سب معاملات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اللہ کو ہو جاتا ہے، پھر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ شرک کرتا ہے، تو وہ شرک اپنے لیے کرتا ہے، نہ کہ جو متعدی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کرتا ہے۔ جو شرک کرے گا وہ کفر کرے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ لیکن نماز کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں، اگر کوئی علماء للانیاں کفری کلمات کہے، بدفعلی کرے، چوری کرے، جھوٹ بولے، مخلوق خدا پر ظلم کرے، لوگوں کو گالی دے، بد اخلاقی کرے، وغیرہ وغیرہ، مخلوق خدا پر ظلم کرے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اصل یہ ایشو ہے سارا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی کوئی دربار پر جاتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کرتا، ہم تو اس کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں یار کہ تو ایسا کم نہ کر، ہم تو اس کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا، پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں،
لیکن مسجد کے اندر آ جائے تو ہم یہ کہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہ بات غلط ہے۔ نماز ہو جاتی ہے، مسجد میں کوئی بھی جائے وہ نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ جو میں نے پیچھے بتائے ہیں، اگر کوئی للانیاں گناہ نہ کرے، علانیاں شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، گناہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ جو علانیاں نہ کوئی کام کرے یا مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالے، فساد برپا کرے، مخلوق خدا کا فساد کا حکم دے، خود بھی کرے، ننگی گالیاں دے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہی وہ ایشو ہے جو اب نے بیان کر دیا۔ باقی سب لوگوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہاں مسل کی بات نہیں ہے۔ بات تو اصل میں وہ ہے جس کا شرع حکم دے، وہی بیان ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جو مسلک ہے یہ ایک سمجھ لیں ایک جماعت تھی، جماعتوں کا نام تھا، یعنی کہ جماعتیں بن گئی، کوئی زکوٰۃ کی جماعت بن گئی، کوئی عشر کی جماعت بن گئی، کوئی روزہ کھلانے والوں کی جماعت بن گئی، کوئی حج کرانے والوں کی جماعت بن گئی، کوئی نماز پڑھانے والوں کی جماعت بن گئی، یعنی کہ مسلمانوں نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے تھے۔ ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ یار آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ آگے ہم نے اگر کوئی کھانے پینے کا نظام بنا لیا تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ شرع کا اس میں شرع نے کوئی حکم نہیں دیا تفرقے کا، مسلک کا، یا ہماری پہچان ہوگی۔ مسلکوں سے پہچان ہم کرا رہے ہیں، یار یہ فلانے مسلک کا، یہ فلانے مسلک کا، یہ فلانے مسلک کا ہے، یہ فلانے مسلک کا ہے، یہ ہم نے خود بنا لیا ہر چیز۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، کیا آگے جو پچھلے وقتوں کے لوگ تھے ان کے مسلک نہیں تھے تو کیا ان کی پہچان نہیں تھی؟ پہچان تھی۔ پہچان نام سے ہوتی ہے، والد کے نام سے ہوتی ہے، دادا کے نام سے ہوتی ہے، خاندان سے ہوتی ہے، اچھے کم کرنے سے پہچان ہوتی ہے۔ یار فلانا آدمی جو ہے نا وہ ممبر بنا تھا تو اس نے بڑے کام کرائے، خود بخود جو اچھا کام کرتا ہے اللہ اس کا خود بخود نام نکال لیتا ہے۔ یہ غلط بات ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری پہچانے ہیں، یہ ہماری پہچانے ہیں۔ انسان کی کیا پہچان ہے؟ ہم سے پہلے کتنے گزر گئے جن کو ہم جانتے ہی نہیں، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، نام تک نہیں۔ اگر جن کا پتہ ہے ان کا بھی ہم نام نہیں لیتے۔ کون کسی کا نام لیتا ہے یار؟ بس یہ انسان اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کا ہی تقوی اختیار کرنا چاہیے، رسالت پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں موت دے گا۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو کوئی ہمیں نہیں مار سکتا، اللہ اگر ہمیں موت دے دے تو کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ جو بھی پیدا ہوا اس نے اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آج وقت یہ آ گیا ہے کہ شریعت کے پابند، جو شریعت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے کم و بیش ہی لوگ رہ گئے ہیں۔ اکثر، سب کا تو میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ وقت بدلنے کے ساتھ دنیا بھی بدل گئی۔ پہلے دیکھیں کہ ایک مکان ہوتا تھا یا دو مکان ہوتے تھے،
اس کے اندر خود بھی ہوتا تھا انسان، بال بچہ بھی، مائی باپ بھی، ہر سب اسی مکان کے اندر ہوتے تھے اور ساتھ ہی مال باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ آج دیکھ لیں، آج دور بدلنے کے ساتھ لوگوں کے پاس 20 کوٹھیاں ہیں پھر بھی کم ہیں، 20 مکان ہیں پھر بھی کم ہیں، کیونکہ انسان کی وقت بدلنے کے ساتھ ضرورت بھی زیادہ ہوگی۔ انسان نے دنیا گٹھی کرنی شروع کر دی، آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کی طرف اس کی رغبت ہوگی۔ اکثر سب کا میں نہیں کہہ رہا۔ تو آج دیکھیں کتنے ہمارے مکان ہیں پھر بھی کم ہے، سامان اتنا زیادہ ہے، 500 سال کا سامان ہم نے اکٹھا کر لیا، پتہ ایک دن کا بھی نہیں ہمیں کہ ہم رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ جگ سارا بیلی آکھے میں بھی آکھاں بیلی، سجنا باد محمد بخشا اج سجی دسے حویلی۔ ہر چیز چھوڑ کے انسان چلا جاتا ہے، کیا ساتھ لے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے جاتا۔ اگر لے جاتا ہے تو اپنے اعمال لے جاتا ہے، نیکیاں لے جاتا ہے جو اس نے دنیا میں کی ہے، باقی سب چھوڑ جاتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں چھاپ ہو تو وہ بھی اتار لیتے ہیں، دند ہو تو وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ اگر کوئی دی بہن دنیا سے رخصت ہوگی تو اس کے کانوں سے بالیاں بھی اتار لیتے ہیں، کپڑے اتار لیتے ہیں، جوتے اتار لیتے ہیں، پیسے جیب سے نکال لیتے ہیں، ہر چیز انسان سے چھین لیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری آخرت، یہ ہیں ہمارے وفادار ساتھی جن کی خاطر ہم دنیا کو سمیٹ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے بدن پر کوئی چیز نہیں رہنے دیتے، سب چھین لیتے ہیں، نوچ لیتے ہیں بے ترس ہو کر۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں، اسی لیے کہ دنیا کی بڑی بڑی جدادیں کوٹھیاں نہ بنائیں، کیونکہ پھر تم انہی کے نہ ہو کر رہ جاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو حق بات میں نے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔